الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محرم الحرام کا مہینہ ہے اور میرا جو مضمون چل رہا ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن یہ جمعہ اور اگلا جمعہ میں خاص طور پر دو اہم موضوعات ہیں، ان دو اہم موضوعات میں چند باتیں میں ذکر کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے عام معاشرے میں ان چیزوں کی معرفت نہیں ہے، شور تو بہت زیادہ ہے لیکن معرفت نہیں ہے کہ ان دو معاملات میں کیا کیا حالات پیش آئے اور کیا کیا چیزیں ہمارے زمانے سے گزری ہیں۔ ایک ہے محرم الحرام میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کردار کیا ہے، اور دوسرا اگلے جمعے کو پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہم نکات اور اہم چیزیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی اسلامی اور شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور کوشش میں کروں گا کہ کچھ تھوڑا سا طویل بات ہو جائے جس میں ضروری باتیں میں ذکر کر سکوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ ان کی شخصیت اور ان کا مزاج یہ اسلام کی بنیاد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک مقام رکھا ہے۔ چنانچہ آج کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یزید اپنی جگہ پر حق تھا اور اس کی طرف سے جو معاملات ہوئے تھے وہ ایسے ہوئے تھے کہ کمیونیکیشن نہیں تھا، ورنہ یزید حضرت حسین کو شہید نہیں کروانا چاہتے تھے۔ یہ اندوناک حادثہ جو پیش آیا یہ ایک غلطی تھی اور ایسا تھا ویسا تھا، اس نوعیت کی تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت حسین کو یزید کے مقابلے میں ایک مد مقابل شخصیت قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت حسین اور یزید کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ کوئی مقابلہ ہے اور نہ کوئی مقابلہ ہونا ممکن ہے، کہ حضرت حسین کی شخصیت ایسی ہے، اس میں بے شمار باتیں ہیں۔ میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ صحابہ کرام میں ایک ممتاز نام ہے، ایک بڑا نام، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی کی منقول ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے جو مرویات ہیں وہ 8,664 روایات ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی جو روایات ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس سے زیادہ ہیں بلکہ وہ استناد میں یعنی مستند ہونے میں اور بھی زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ زبانی یاد کرتے تھے، لیکن حضرت عمرو بن عاص لکھا کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا انسان ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ آپ علیہ السلام کی طویل صحبت پائی اور جو آپ بولتے ساتھ ساتھ لکھا کرتے تھے، تو لکھی ہوئی بات ظاہری بات ہے ایک مستند ہونے میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حضرت حسین کا گھر مسجد نبوی میں اس طرف تھا، آج بھی وہ گھر موجود ہے بیت فاطمہ کا، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جو پچھلی جگہ پر جو گھر ہے وہ حضرت حسین کا گھر تھا۔ تو یہاں سے حضرت حسین اندر داخل ہوئے اور مسجد نبوی میں حلقے لگے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر تعلیم تدریس وغیرہ سب چل رہی ہے۔ تو حضرت حسین داخل ہوئے تو حضرت حسین نے کہا السلام علیکم۔ تو صحابہ کرام بڑی تعداد میں تھے، تابعین اعظم بڑی تعداد میں موجود تھے، طلباء کرام
جو مسجد نبی میں علم سیکھ رہے تھے، حدیث سیکھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، وہ بڑی تعداد میں تھے۔ جب حضرت حسین داخل ہوئے ہیں تو سلام کے جواب میں سب نے زوردار آواز میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین ایک امتیازی شخصیت ہے، آپ کی باتیں حضرت حسین کے بارے میں واضح تھی، سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے سرداروں میں سے حضرت حسین خطبہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین چلتے ہوئے آئے ہیں، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے اور ممبر سے نیچے اتر کے حضرت حسین کو اٹھایا اور اٹھا کے گود میں لیا اور گود میں لے کے خطبہ مکمل فرمایا۔ یعنی آپ کھڑے ہوئے اور کندھے سے لگا کے حضرت حسین کو آپ نے خطبہ دیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کئی مرتبہ لعاب دہن حضرت حسین کو کھلایا، یعنی اتنی مبارک شخصیت ہے جس کا کردار ہی بیان کیا جائے تو شاید سال لگ جائے۔ تو حضرت حسین جب داخل ہوئے اور سب نے سلام کا جواب دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے انتظار کیا۔ جب سب لوگ سلام کا جواب دے چکے تو اونچی آواز میں کہا وعلیکم السلام، یعنی سب سے ہٹ کے جواب دیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ لوگوں میری طرف متوجہ ہو، کیونکہ اس وقت کے بڑے علماء میں سے تھے، سب متوجہ ہو۔ فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تحت عظیم السماء، اس آسمان کے نیچے کائنات کی سب سے زیادہ بزرگ اور اونچی شخصیت جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ کون ہے تو بتاؤں؟ جی اجل، آپ ضرور بتائیے۔ تو کہا یہ حسین بن علی، حسین بن علی کائنات کی زمین آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے عظیم شخصیت ہے، لیکن مجھے ایک بات کا شدید افسوس اور غم ہے، اور وہ غم یہ ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہیں اور یہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ کاش کہ یہ مجھ سے بات کرے، تم میں سے کوئی بندہ ان سے میری صلح کروا دے، ان کو مجھ سے راضی کروا دے، میری صرف بات سن لیں تو یہ میرے لیے سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہترین اور پسندیدہ ہوگا۔ تو کوئی بندہ ایسا کرے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے جی میں کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ شام کے وقت آئے، حضرت حسین کے گھر میں دروازہ بجایا، کہا کہ ابو سعید خدری آنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بڑے صحابہ میں سے، بزرگ صحابہ میں سے تھے، تو اندر آئے اور بات کرتے رہے اور سارا قصہ سنایا کہ آپ کے گزر جانے کے بعد یہ معاملات ہوئے۔ تو کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اندر آئے، کہا کہ آپ میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں تو میرے والد کے بارے میں تو رائے اس سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ جی ظاہری بات ہے، حضرت علی تو آپ سے زیادہ افضل ہے۔ جب حضرت علی مجھ سے زیادہ افضل ہیں تو ان کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی وہ جنگ صفین، اس جنگ صفین میں تم حضرت علی کے خلاف کیوں تھے؟ اگر تم اتنا احترام کرتے ہو، اتنا ادب کرتے ہو، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ جنگ صفین میں ہمارے خلاف لڑے؟ تو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی بتائیے۔ تو وجہ یہ ہے کہ میرے والد سیاست میں تھے اور سیاست میں ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مقبول اور اونچی شخصیت عمر بن عاص مصر کے گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ تو میرا مزاج سیاست کا نہیں، میرا مزاج پڑھنے لکھنے کا۔ تو میرے والد کہتے تھے یہ کام کر، تو میں کہتا نا میں مسجد میں بیٹھنے والا آدمی ہوں۔ میرے والد کہتے یہ کام کر، تو مجھے کیوں اس چیزوں میں گھسیڑتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھوں گا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو شکایت کی، میری بات نہیں مانتی، یہ میری بات نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ علی کا ابا عبداللہ تم اپنے والد کی بات مانا کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جو تمہارے والد کے ہیں وہی تم نے کرنا ہے۔ تو اب میں مجبور تھا، میں اپنی رائے پہ نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ جنگ صفین جو ہوئی ہے اس میں دنیا گواہ ہے کہ میں نے ایک تیر نہیں اٹھایا، لیکن چونکہ میرے والد کا حکم تھا اس لیے میں ان کے لشکر کے ساتھ تھا، حضرت علی کے لشکر کے ساتھ نہیں تھا۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ سب لوگ حضرت علی کو افضل مانتے تھے، حضرت معاویہ کو افضل نہیں مانتے تھے حضرت علی کی نسبت۔ سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ حضرت علی کا مقام اونچا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اختلاف، سیاست میں اختلافات ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، سیاست میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ میں ان کے لشکر کے ساتھ تھا
تو حضرت حسین خوش ہوئے اور گلے سے لگا کہ اچھا اب میرا اطمینان ہو گیا، میرے دل میں سے بات نکل گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ بزرگ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اور وہ حضرت حسین کی ناراضگی پر اس قدر پریشان ہیں، اور سیدنا ابو سعید خدری جیسا آدمی سفارشی بن کے آ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام میں حضرت حسین کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ صرف صحابی ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، محض کسی شخص کا صرف صحابی ہونا، میں دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ بہت بڑی بات ہے کہ ادنا درجے کا صحابی اور اعلیٰ درجے کا تابعی مقابلہ نہیں مقابلہ ہو سکتا۔ چنانچہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز افضل؟ تو غصے ہو گئے عمر بن عبدالعزیز کا، نہ ایسا سوال بھی نہ کرنا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی صحابی کو ملی ہوئی ہے، کوئی تابعی اس سے افضل ہو نہیں سکتا چاہے وہ کتنے اونچے درجے کا ہو۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ یزید اور حضرت حسین کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کسی درجے میں کوئی مقابلہ نہیں، مقابلہ کرنے کا احتمال بھی نہیں۔ جب یہ مقابلہ نہیں ہے تو یہ بات کیسے کہی جا سکتی کہ حضرت حسین غلط تھے اور معاویہ اور یزید ٹھیک تھے؟ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن قصہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یزید کو اپنی جگہ پر مقرر کیا، یعنی نائب مقرر کیا ہے، تو جو نیابت مقرر کرنا تھی اس نیابت میں یزید کو فرد واحد کے طور پر متعین نہیں کیا، اگرچہ اس کی خلافت کے اوپر حضرت معاویہ نے دلائل دیے ہیں کہ بھئی میرے بعد اس کو ہونا چاہیے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یزید کو پابند کیا کہ بھئی تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، یہ انس بن مالک ہیں، یہ عبداللہ بن عمر ہیں، یہ عبداللہ بن عباس ہیں، یہ نعمان ابن بشیر ہیں، اور یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، تمہاری بیعت صرف اس لیے کرا رہا ہوں کہ تم میری اولاد ہو، اہل شام تمہارے اوپر متفق ہو جائیں گے، صرف اس لیے کرا رہا ہوں، لیکن میری یہ وصیتیں ہیں اور میری ان وصیتوں کے مطابق چلنا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کے اندر علامہ ابن کثیر نے وہ وصیت نامہ نقل کیا ہے، اور اس وصیت نامے میں یزید کو یہ ساری باتیں کہیں، یزید خبردار نماز کی پابندی کرنا، خبردار جو تمہارے خلاف تنقید کریں، تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے خلاف ہرگز مت کھڑے ہونا، وہ خود ہی بیٹھ جائیں گے، اگر تم ان کے خلاف کھڑے ہوگے تو پھر تمہیں بیٹھنا پڑے گا، وہ نہیں بیٹھیں گے۔ اس طریقے سے اور باتیں کہ صحابہ کرام کے مشورے سے چلنا، ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اہل حجاز یعنی مکہ مدینہ اور کوفہ ان لوگوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ حضرت معاویہ کا وصیت نامہ ہے جو کتابوں میں درج ہے، حضرت معاویہ نے یزید کو زبردست نصیحتیں فرمائی تھی، چنانچہ لیکن اس کے باوجود اہل سنت والجماعت پہلے سے لے کے آج تک اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی، گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی کہ وہ یزید کو سپاہ سالار، یزید کو اپنا نائب اور خلیفہ نہ بناتے، یہ ایک اجتہادی خطا ہے۔ اجتہادی خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مطلب اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جوتے وہاں اتارے، آپ غلطی سے یہاں سے نکل گئے تو اس میں کوئی گناہ ہے؟ غلطی ہوگی یہاں سے نکل گئی، تو ایسی خطا حضرت معاویہ سے ہوئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے حضرت معاویہ پر تان کرنا، تشنیع کرنا، حضرت معاویہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں۔ اور یہ وقت بہت مختصر ہے، تو اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹس ہیں، بہت تفصیلی ابحاث ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ اصل مقصود حضرت حسین کے معاملات کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے علاقے میں پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ان سب علاقوں میں ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے جو کہ بے بنیاد ہے، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ یزید خلیفہ نہ بنے، میں بنوں۔ یہ بات حضرت حسین کی شخصیت کے خلاف ہے، اور حضرت حسین پر بہت بڑا تان ہے، بہت بڑا تانا ہے کہ حضرت حسین اپنی خلافت چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ان کی وجہ مجھے خلیفہ بنا جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، 100% سے بھی زیادہ غلط۔ دوسری بات، حضرت حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی؟ بالکل نہیں اٹھائی۔ کوئی ایک کتاب جس میں کوئی ایسی ویسی بات لکھی ہو اس سے ثابت نہیں کر سکتا۔ 2-3 ضعیف موضوع روایات ہیں کہ حضرت حسین یہ چاہتے تھے، وہ کسی بندے کا خیال ہے، حضرت حسین کا یہ نظریہ نہیں تھا
ہرگز یہ نظریہ نہیں تھا۔ حضرت حسین، آپ کو جو میں ابھی کہانی بتاتا ہوں، ایک تاریخ وائز کہانی بتاتا ہوں، اس تاریخ وائز کہانی سے آپ خود سمجھ لیں کہ یہ بات کتنی غلط ہے۔ آپ سمجھیں، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، لیکن صحیح یہ ہے کہ 4 رجب کو انتقال ہوا۔ 22 رجب مشہور ہے، غلط مشہور ہے، لیکن بل ایک روایت 22 رجب کی ہے۔ 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا یا 4 رجب کو حضرت معاویہ کا وصال ہوا، تو یزید یہاں پر موجود نہیں تھا۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے وقت یزید گھر پہ نہیں تھا، بلکہ کسی علاقے میں گیا ہوا تھا۔ یزید کو جیسے اطلاع ملی یہ وہاں سے نکلا، اس کو آتے ہوئے بھی ہفتہ لگا۔ حضرت معاویہ کی تدفین بھی ہو چکی تھی اور یزید کی خلافت کا اعلان حضرت معاویہ کی طرف سے انتقال سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو یزید یہاں پہنچا ہے تو اس نے سب سے پہلے انہیں وہی کام کیے جس کا حضرت معاویہ نے منع کیا تھا۔ اہل مکہ، اہل مدینہ اور اہل کوفہ ان پہ سختی مت کرنا، لیکن دمشق کے جہاں پر حضرت معاویہ موجود تھے، یزید نے یہاں سے سب سے پہلا فرمان جو شائع کیا وہ یہ شائع کیا کہ جاؤ سیدھا مدینہ، اور مدینہ میں حضرت حسین کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان دونوں حضرات کو بلاؤ اور فوراً ان کی بیعت لو۔ چنانچہ قاصد یہاں سے نکلا ہے اور نکل کے یہ مدینہ پہنچا ہے، اور مدینہ جب یہ پہنچا ہے تو رات کا وقت تھا۔ تو جو ولید بن عتبہ نامی مدینے کے گورنر تھے، بہت اچھے انسان تھے اور حلیم المزاج، نرم دل کے آدمی تھے، اور ان کو بہت اکسایا گیا کہ وہ کچھ غلط کام کریں، لیکن اللہ نے اس کی تلوار کو مسلمانوں کے خون سے رنگنے سے بچایا۔ ولید بن عتبہ کے رات کے وقت تقریباً آخری پہر، جس کو آپ سمجھ لیں 3 بجے کا وقت تھا، تو اس وقت وہ قاصد پہنچا ہے۔ تو قاصد کو دربان نے روکا، آپ اندر نہیں جا سکتے، فجر کے وقت ولید بن عتبہ باہر آئیں گے تو آپ ان سے رات کر لیجیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی ملنا ہے اور ضروری ملنا ہے، اور فوراً پیغام پہنچا، کہا نہیں بھی ابھی آپ نہیں جا سکتے۔ کافی دیر بحث مباحثہ ہوا تو قاصد تو چوکیدار اندر گیا اور اس نے جا کے ولید بن عتبہ کو جگایا، انہوں نے بلایا کہ آجو قاصد۔ تو ولید بن عتبہ یہ حضرت معاویہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جیسے اس کو پتہ چلا حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی تو گدی بن گئی، اتنا روئے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور پھر کہا کہ اب دوسرا حکم نامہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کے لیے عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین کو بلایا جائے۔ تو ولید بن عتبہ جو ہے وہ اڑ گئے، کہنے لگے نہیں، اس وقت تو نہیں بلانا مناسب، کہ رات کا وقت ہے، عبادت کا خاص وقت ہے۔ لیکن قاصد اڑ گیا اور حضرت حسین کو، حضرت عبداللہ بن زبیر ان دونوں کو بلایا۔ جب ان دونوں کو بلایا تو یہ لوگ آگے اور کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ کو یزید کی بیعت کرنی اور ابھی کرنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ دیکھو، ہم جیسے لوگ حضرت حسین کی پوری زندگی مدینے میں گزری ہے، اور اس کے درمیان ایک ایک واقعہ ایسا جو شاید 2-3 گھنٹے پہ محیط ہو۔ حضرت حسین کی زندگی کے 57-58 برس مدینے میں گزرے جی، اور یعنی 3 ہجری میں حضرت حسین کی پیدائش ہے اور یہ 61 ہجری چل رہا ہے۔ اب 57-58 برس حضرت حسین ایک جگہ پہ رہے ہیں۔ ایک آدمی اس سوسائٹی میں رہتا ہے 10 سال، اس کا اثر رسوخ کتنا بڑا ہوگا، اور حضرت حسین جیسا انسان ایک جگہ پہ 60 سال رہ رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ ان کے اثرات کیسے ہوں گے۔ حضرت حسین کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بڑے اثر تھے، تو کہنے لگے ہم جیسے لوگ رات کے اندھیرے میں چھپ کے بیعت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مناسب بھی نہیں ہے، لہذا آپ ہمیں کل ظہر کے وقت ممبر پہ بٹھا کے بیعت کروائیں تو ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہاں سے نکلے تو ان کو پتا تھا کہ میری جاسوسی ہوگی، چنانچہ اپنے گھر میں گئے اور گھر میں جا کے نماز پڑھی۔ دیواریں اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، صرف گھر کی حدود بندی بتانے کے لیے ہوتی تھی، کوئی گھر میں نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے صحن میں جے نماز بچھائی اور نماز پڑھی۔ اپنے بچے کو کان میں کہا، پیغام بھجوائے کہ بچے سے کو گھوڑا لے کے مدینہ سے باہر کھلا مقام پہ کھڑا ہو جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چل گیا کہ بھئی ابھی جاسوس واسوس چلے گئے، مجھے نماز پڑھتا دیکھا، تو چپکے سے نکلے اور رات کے وقت مکہ روانہ ہو گئے۔ اور حضرت حسین نے اگلے دن بیعت سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد حضرت حسین مکہ روانہ ہوئے۔ 4 مہینے حضرت حسین مکے میں رہے،
4 مہینے مکے میں رہے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملاقاتیں کی، عبداللہ بن مقی سے ملاقاتیں کی، اس کے علاوہ اور کبار صحابہ سے ملاقاتیں کی، ان سے پوچھا، مشورہ کیا اور مشورہ کرتے رہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حسین اگر خلافت مانگنا چاہتے تو مکے میں حج کے موقع پہ حضرت حسین موجود تھے، حاجی 2 سے 2.5 لاکھ حاجی موجود ہیں، 2 سے 2.5 لاکھ لوگ بیعت کر لیتے تو معاملہ ہی ختم تھا۔ یزید کی بیعت تو اتنی تھی نہیں، اگر حضرت حسین خلافت چاہتے ہیں تو یہاں کر سکتے تھے، حالانکہ 8 ذی الحج کو حضرت حسین نے مکہ چھوڑ دیا تھا نا، میں یہاں پر ہوں گا تو لوگ بیعت کے لیے آئیں گے، ایسے ایسے مسائل ہوں گے۔ یہاں سے نکلے اور اہل عراق کی طرف گئے، اور اہل عراق کی طرف سے بہت سے پیغامات تھے، بہت سی چیزیں تھیں، لیکن وہ پیغامات فرما برداری کے تھے، اطاعت کے تھے، خلافت کے نہیں تھے۔ چنانچہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، مسلم بن عقیل وہاں پر آئے اور 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی اور بیعت اطاعت کی۔ کسی نے نعمان ابن بشیر سے کہا کہ بھئی آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ اللہ کی حدود میں ہو رہا ہے، اگر اللہ کی حدود سے ہٹ کر ہوا تو ان کو میری تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ حضرت نعمان ابن بشیر کا مشہور مقولہ ہے، فرماتے تھے کہ ایک یہودی کی اولاد، ایک یہودی کے پوتے، یزید کا جو نانا تھے وہ یہودی تھا، ایک یہودی کے نواسے سے محمد کا نواسا مجھے زیادہ پسند ہے۔ یزید کا جو نانا تھے وہ یہودی تھے اور مرتے وقت تک یہودی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کتنی بڑی نسبت، یہودی کے نانا سے محمد کا نواسا، یعنی جس کے نانا محمد ہیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اسلام کی اونچائی کے لیے ہو رہی ہے، حضرت حسین کو اقتدار نہیں چاہتے تھے۔ تو پہلی بات تو ہم ذہنوں سے نکالیں کہ حضرت حسین جو ہے وہ اقتدار کی بھاگ دوڑ میں یہاں تشریف لائے تھے۔ حضرت حسین اقتدار نے یزید کی جو بیعت نہیں کی تھی وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، بلکہ حضرت حسین دیکھ رہے تھے کہ نظم غلط چلا ہے، کہ پہلے جو خلافت ہوئی ہے وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور ابھی جو خلافت ہوئی وہ وراثت کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو کیسر و قصہ کی طرح معاملہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فوراً خلافت نہیں کی، اسی طریقے یعنی بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً بیعت نہیں کی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوراً بیعت نہیں کی، حضرت ابو ہریرہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، یعنی کبار صحابہ نے فوراً یزید سے بیعت نہیں کی۔ کبار صحابہ تو بیعت سے پیچھے تھے، وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ موروثی نظام بنے، بلکہ خلافت کسی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور وہ بنیاد جو ہے وہ جو بنیاد حضرت ابوبکر نے متعین کی، حضرت عمر نے متعین کی، تو یہ اصل مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ کربلا کاندونا قصہ پیش ہے وہ ایسا ہے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے، وہ ایسا ہے کہ دردناک اور صفاقت کی انتہا ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ بہت سے واقعات ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں یہ واقعہ مکمل کروں، تو کوشش ہوگی کہ اگلے جمعے کو اس بات کے حوالے سے کروں، اور اگلے جمعے کو ہمارے ادرس کے حوالے سے چند باتیں ہیں، پاکستان کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح مسلمانوں کی بنیاد پڑی۔ مسلم لیگ جو مسلمانوں کی بنیاد میں اٹھی ہے اس میں آغا خان تھے، آغا خان کی وجہ سے مسلمانوں کو اشکال تھا کہ بھئی یہ مسلم لیگ تو نام کی مسلم لیگ ہے، اسی طریقے سے تو اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھ لیجیے۔